یقین کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کن پر بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری حسرتیں سنبھالی ہوئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کن فرمائیں گے اور میری بگڑی ہوئی زندگی کے جو لمحات ہیں ان کو سنوار دیں گے۔ تہجد کا ایک سجدہ بند دروازے کھول دیتا ہے، پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے، جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پل میں دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عطا کرتے ہی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے تمہاری اگلی دعا پر ہی کن فرمانا ہو، تو بس پھر کیوں مایوس ہو گئی ہو اور کیوں پریشان ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مانگو۔ اگر یہ توفیق تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم بار بار مانگو اور بے حساب مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن فرما دینے پر قادر ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے معجزات بھی کر دیں گے۔ جب تم تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کی فریاد کرتی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے اس پہر میں کیسے تمہاری دعاؤں پر کن نہیں فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں جب تمہاری نیت سچی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں کو ہی مرادیں دیتے ہیں اور مراد ضرور قبول ہوتی ہے، بس توکل، یقین اور صبر کے ساتھ مانگنا۔ ہو سکتا ہے جو تم نے کھو دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تمہیں بہترین کر کے عطا کریں۔ ایک امید ہوتی ہے کہ تہجد کے وقت ہر دعا سن لی جاتی ہے، بس یہ امید ہی تو کن کہلوا دیتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنے میں تھوڑی سی تاخیر کر رہے ہیں تو یقین جان لو اس دعا کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی مصلحت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بہترین کر کے عطا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ہی تو نہیں تمہیں تہجد میں جگا دیتے ہیں اور تہجد کا سجدہ تمہیں نصیب کر دیتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے جو دنیا سے رسوا ہو چکا ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تہجد میں اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس کے دل کی ہر بات سنتے ہیں۔ بہت ہی پیارا لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ انسان جو رات کے پہر میں سخت سردی میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور فجر کی اذان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کیسی مایوسی اور کیسی بے چینی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں توفیق دیں گے اور ضرور دے دیں گے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں تہجد کے سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان لمحات میں اپنی دوستی کو مضبوط بنا لو، اور یہ جو رشتہ ہے یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، ایک دوستی کا، دعا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہاں سے تمہاری مشکلوں کو آسان فرما دیں گے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور معجزات تو وہاں سے ہو جائیں گے کہ تم تو حیران ہی رہ جاؤ گی۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھنا، یقین رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس لمحے میں، جس پل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہو گئے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کی ہر دعا قبول ہی قبول ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتی رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے اور بہت جلد تمہارے لیے کن کے معجزات ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، آج کی ویڈیو میں جو ہے اپنی ایک پیاری کی میریکل سٹوری شیئر کروں گی، میریکل آف تہجد، اور آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں جو تہجد سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں، ان کے بارے میں بات کروں گی۔ اور میری پیاریو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہمت دینے کی کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں نے جو ہے تہجد کی نماز کو ضرور ادا کرنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ جیسے اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے، انسان لیزی ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاریو، امید کروں گی کہ آج
کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت ہمت اور حوصلہ ملے گا۔ میری پیاریوں ویڈیو کو مکمل سنیے گا، آج کی ویڈیو میں ایک ایک بات جو ہے آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئے گی۔ اور میری پیاریوں آج کی ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کی بھی آپ کی وجہ سے ہیلپ ہو جائے، اللہ پاک آپ کو بھی اجر عطا فرمائیں گے، اور کیا پتہ میری پیاریوں آپ کسی کے لیے وسیلہ بن جائے۔ میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں آج کا جو پہلا سوال ہے تہجد سے ریلیٹڈ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہی، میں نے سنا ہے ان میرڈ جو لڑکیاں ہیں آپ ہی وہ تہجد کی نماز اگر پڑھتی ہیں تو ان کو آپ ہی کوئی سایہ یا کوئی اس طریقے کی جو چیز ہے وہ افیکٹ کرتی ہے اور آپ ہی وہ ڈر جاتی ہیں، تو آپ مجھے پلیز بتائیے گا، میں آپ کی نیو فالوور ہوں تو آپ مجھے ڈیٹیل سے سمجھائیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ پاک کی آپ عبادت کر رہی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ ضرور تہجد کی نماز پڑھیں۔ میں نے کافی بار ڈیٹیل میں بتایا ہے اس بارے میں، اللہ پاک کی جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو اس وقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہیں، سو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ آپ پریشان ہو جائیں گی یا ڈر جائیں گی یا کوئی سایہ یا کوئی بھی ایسی بات ہے میری پیاریوں، یہ اللہ پاک کی روحانیت ہوتی ہے اس وقت، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لڑکی یا لڑکا ان میرڈ ہو یا میرڈ ہو، وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے تہجد نماز سے ریلیٹڈ وہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، کیسی ہیں آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہی الحمدللہ آپ کی تہجد ٹپس جو تھی وہ میں نے فالو کی ہیں، اب آپ ہی تہجد کی روٹین بن گئی ہے، اور آپ نے تہجد کی نماز میں جو ہے 3 مرتبہ سورہ یاسین کے بارے میں بتایا تھا، تو آپ ہی اگر ایسا ہو جائے کہ جیسے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، بعد آپ ہی میں سورہ یاسین پڑھ رہی ہوتی ہوں، آپ ہی میری تقریباً 2 دفعہ سورہ یاسین کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن آپ ہی تھرڈ ٹائم پہ جو ہے فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ ہی میں فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد تھرڈ ٹائم جو سورہ یاسین ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا کروں، آپ میری اس کنفیوژن کو دور کر دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری دیکھیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے، اللہ پاک یہ وسیلے بناتے ہیں، اور میری پیاری آپ اللہ پاک کا کلام پڑھ رہی ہیں، اللہ پاک ہو سکتا ہے میری پیاری کسی بھی لمحے میں آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ آپ میری پیاری کوئی بات نہیں ہے، آپ کوشش تو کر رہی ہیں نا اس وقت پڑھنے کی، اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو میری پیاری آپ تھوڑا سا پہلے جو ہے آپ جاگ جایا کریں۔ آپ فار ایگزامپل دیکھیں آپ 3 بار کمپلیٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایسا کوشش کریں تقریباً 1 گھنٹے کا جو ہے نا تھوڑا سا ڈفرنس رکھ لیں فجر کی اذان میں اور تہجد کے وقت، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ پڑھتی جائیں گی نا آپ کی روٹین خود بخود بنتی جائے گی، اور آپ جو ہے اس طریقے سے مینیج بھی کر لیں گی۔ اس کے بعد جیسے آپ پڑھیں گی تو آپ کی تہجد کی نماز بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، سورہ یاسین بھی آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گی، اور اس کے بعد آپ فجر کی نماز بھی ادا کر لیں گی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ لیکن آپ تھوڑا سا اپنے ٹائم ٹیبل کو، شیڈیول کو جو مینیج کریں گی انشاءاللہ ساری پرابلم ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہو پا رہا، اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے، اللہ پاک کبھی بھی کسی کی بھی دعا کو قبول فرما سکتے ہیں، اور میری پیاریوں اللہ پاک کا کلام ہے، کبھی بھی پڑھ لیا کریں۔ پیاری بہنوں کی جو سچی زندگی کی کہانیاں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کہانیاں ہوتی ہیں، تو میری پیاریوں ان کے لیے اللہ پاک نے اس وقت میں معجزات کیے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی دعا کو اس لمحے میں قبول کیا ہوتا ہے اور وہ ہم تک پہنچاتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، نہ کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ چلو کل پڑھ لیں گے پھر پڑھ لیں گے، لیکن میری پیاریوں ہمیں نہیں پتہ نا کہ اگلے لمحے میں ہمیں توفیق مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی، ہماری زندگی کتنی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور اللہ پاک ہمیں بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں کہ آپ جو ہے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ تہجد کا نماز کا آپ ہی جو طریقہ ہے
किस तरीके से आप ही मैं पढ़ सकती हूँ और आप ही क्या मैं 2 नवाफिल पढ़ सकती हूँ, इस बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बता दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अजर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, देखो तहज्जुद की जो नमाज है ना, वो नफली इबादत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अदा करते हैं इबादत को, सुन्नत भी कहलाती है, क्योंकि उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया होता है। आप 2 रकात नवाफिल पढ़ना चाहती हैं, आप वो अदा कर लें, अल्लाह पाक कबूल फरमाए इंशाल्लाह। एक वक्त में एक नियत के साथ 2 नवाफिल आपने पढ़ने हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप जितना भी पढ़ सकती हैं आप पढ़ लीजिएगा। कम से कम आप 2 नवाफिल पढ़ सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 12 रकात तक आप अदा कर सकती हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 पढ़ना चाहें, 4 पढ़ना चाहें, 8 पढ़ना चाहें या 12 पढ़ना चाहें, वो मेरी प्यारी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह पाक ने कबूल फरमाना। अल्लाह पाक हमें बेहतर से बेहतरीन करने की इबादत तौफीक अता फरमाए। मेरी प्यारी, आप फिर नियत कर लें तहज्जुद की नमाज की, और जो आप इरादा कहते हैं कि बस दिल में इरादा कर लें तहज्जुद की नमाज की नियत, वो आपको पता ही होगा जैसे नमाज की नियत की जाती है। और कौन सी सूरत पढ़ें, अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी, तो मेरी प्यारी इसमें कोई भी सूरत आप पढ़ सकती हैं। जितनी लंबी और जितनी तवील होगी तो आपको पता है फिर ज़्यादा सुकून मिलता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटी आपको कोई भी कुरान पाक की सूरत आती है वो पढ़ सकती हैं। लेकिन मेरी प्यारी, यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगी। जब कोई गिफ्ट हमें देता है, कोई भी हमारे घर में से, हमारे दोस्तों में से, फैमिली मेम्बर्स में से हमारा गिफ्ट होता है, वो जितने खूबसूरत तरीके से रैप हुआ होता है, तो मेरी प्यारी उतना ही जो है ना हमें अच्छा लगता है कि हाय इस इंसान ने हमें कितना प्यारा गिफ्ट दिया। ऐसा ही होता है ना मेरी प्यारी, अपनी इबादत को भी इतने खूबसूरती के साथ आप करें। जब अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने हम अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पेश करें, तो इतना खूबसूरत बना दें कि अल्लाह पाक जो है हमारे बारे में कह दें। काश ऐसा दिन आ जाए कि अल्लाह पाक भी कहें कि हाँ इस बंदे ने, इस बंदी ने मेरी इबादत को कितने खूबसूरत तरीके से अदा किए। तो मेरी प्यारी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन नवाफिल को जो है किस तरीके से खूबसूरत बनाकर अदा कर सकती हैं, तवील कर सकती हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और मेरी प्यारी, बस आराम से जो है तहज्जुद की नमाज फिर आप अदा करें, बहुत सारी दुआएं करें। नमाज को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा दिल को सुकून आता है, चेहरे पर नूर आता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मेरी प्यारी उनके चेहरे पर एक अलग सा ग्लो होता है। मेरी प्यारी, तहज्जुद की नमाज में बेशुमार बरकतें हैं, फजीलतें हैं। इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इंसान को रूहानी ताकत आ जाती है, इंसान के अल्लाह पाक गुनाहों को बख्श देते हैं, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाते हैं। और मेरी प्यारी, ये बात तो आप लोगों को पता है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह सुब्हान व तआला हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। मेरा इस बात पर यकीन है। मेरी प्यारियों, मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, तहज्जुद ने आप लोगों से मिलवाया और आप लोग मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत मिरेकल, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। आप लोगों को चलो थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ, अगर कोई भी सवाल आपके जहन में रिलेट हो रहा है कि तहज्जुद का जो असल वक्त है या किस तरीके से जो है हम अदा कर सकते हैं, रात के किसी भी हिस्से में जो है पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आप 3 पार्टीशन में जो है आप उस टाइम को डिवाइड कर लें। जैसे कि मेरी प्यारियों, हमारा जो इस्लामिक दिन होता है वो मगरिब की नमाज के बाद शुरू हो जाता है। नहीं तो अगर आपको इस तरीके से नहीं 3 हिस्सों की समझ आती है, तो आप फिर इशा से लेकर 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद जो तीसरा पहर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2:30, 3 AM या 3:30, इस तरह का जो टाइम होता है, फजर की अजान से पहले पहले का जो वक्त है वो तहज्जुद की नमाज का वक्त है। तो इस टाइम को आप पूरा मैनेज कर लीजिए। जहाँ पर भी आप रहते हैं, अपनी कंट्री, अपनी सिटी के मुताबिक आप लोग शेड्यूल देख लीजिएगा कि आपकी फजर की अजान कितने बजे होती है। तो मेरी प्यारी, उससे पहले का जो वक्त है वो तहज्जुद नमाज का वक्त है। आप फिर तहज्जुद की नमाज को अदा कर सकती हैं। मेरी प्यारी, अब जो है तहज्जुद मिरेकल स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं जो आपको अपने और अपनी बहन के बारे में बताना चाहूँगी। अल्लाह पाक ने आप ही हम दोनों की दुआओं पर कुन फरमाया है। शादी को तकरीबन 6 साल गुजर चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी है। लेकिन आप ही को ससुराल में ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से आपस में हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए। और आप ही मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे नाराज़ करके मेरी अम्मी के घर वापस भेज दिया। खैर आप ही, मैं जो हूँ पिछले 1.5 साल से अपनी अम्मी के घर में थी। जो मुझे बताता था पढ़ने के लिए वो सब कुछ मैं पढ़ रही थी, अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी। लेकिन आप ही मेरे हस्बैंड का दिल नरम ही नहीं हो रहा था और ना ही वो मुझे लेने के लिए आ रहे थे। मेरे हस्बैंड की जो अम्मी है उनको फोर्स कर रही थी कि मुझे डिवोर्स दे दें। लेकिन आप ही मेरे हस्बैंड जो है मुझे डिवोर्स तो नहीं दे रहे थे, बस आप ही उन्होंने मुझसे हर तरह का राब्ता और बातचीत वगैरह बंद कर दी थी। वो मुझसे और मेरे बेटे से बिल्कुल भी कोई बात नहीं करते थे। फिर मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई मोबाइल यूज़ कर रही थी कि एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें आपने सूरह यासीन जो है 3 मरतबा
مرتبہ پڑھنے کے بارے میں اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے کے بارے میں اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ سے میں نے پوچھا بھی تھا انسٹا پر کہ آپ ہی اگر میرے ہسبینڈ ناراض ہیں تو کیا میں ان کے لیے بھی پڑھ سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہا تھا جی پڑھ لیجئے، اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتی تھی کہ وہ آ کر مجھے میرے بیٹے کو لے جائیں اور اللہ پاک ان کے دل کو نرم کر دیں۔ ایسا ہوا کہ 14 ڈیز تک ماشاءاللہ سے میں نے کمپلیٹ پڑھ لیا۔ 15 ڈے تھا جس دن میں پڑھ رہی تھی رات کو، تو آپ ہی اس سے اگلے دن جو ہے 16 کی صبح میں آپ ہی میرے ہسبینڈ کی مجھے کال آئی۔ ان کو ان کی غلطیوں کا احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ چلو جو ہو گیا ہے اس بات کو ختم کرو، اگر میں نے تمہیں چھوڑنا ہوتا تو میں تمہیں کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ میں تھوڑا سا وقت دے رہا تھا خود کو بھی اور تمہیں، کیونکہ میرے ایک دوست نے مجھے سمجھایا ہے کہ اگر میں اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہوں کیوں نہ میں تمہیں اور بیٹے کو ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ پاک کو ناراض کروں اور ایسا کوئی قدم اٹھاؤں جس سے اللہ پاک جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ تو بس تم تیار ہو جاؤ، میں آ کر تمہارے پیرنٹس سے بھی بات کروں گا، میرے ساتھ میرے امی ابو بھی آ رہے ہیں تمہیں لے کر جانے کے لیے، اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر روز روز کے جھگڑے ہوتے ہیں بہتر یہی کہ بیٹا تم دونوں میاں بیوی بھی خوش رہو۔ نہ کہ صرف سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہسبینڈ کے دل کو بھی نرم کیا، بلکہ آپ ہی میری ساس خود جو ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ مجھے لینے کے لیے آئیں، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے اب جو میں ہوں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ بہت ساری دعائیں دیتی ہوں آپ کو اور ان بہن کو بھی جن کی آپ نے میریکل سٹوری کو شیئر کیا تھا، آپ لوگوں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ میری چھوٹی بہن ہے، وہ جہاں پر جاب کرتی ہے وہاں پر آپ ہی وہ کسی کو پسند کرتی تھی، لڑکے کے گھر والے پرپوزل لے کر آئے تھے، ابو نہیں مان رہے تھے، تو آپ ہی میں نے جو ہے اس کو کہا کہ ویڈیو کے بارے میں بتایا تھا، تو آپ ہی وہ آپ کی جتنی میریکل سٹوریز آ رہی تھی ان کو فالو کر رہی تھی۔ اپنے سورہ یاسین کے بارے میں بتایا تھا، وہ والی ویڈیو جو ہے اس لڑکے کو بھی بھیجی تھی، تو آپ ہی وہ لڑکا اور میری بہن جو ہے سورہ یاسین اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اسی طریقے سے پڑھ رہے تھے جیسے آپ نے ان ویڈیوز میں بتایا ہوا تھا۔ آپ ہی الحمدللہ میرے ابو بھی مان گئے ہیں، اور آپ ہی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو نومبر کے اینڈ میں جو ہے میری بہن کی شادی ہے۔ آپ ہی اللہ پاک سب کچھ کر دیتے ہیں، بس وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا کہ تہجد کے وقت جو ہے ہم لوگوں نے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور 3 مرتبہ سورہ یاسین اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا تھا۔ اللہ پاک نے ہم دونوں بہنوں کی زندگیوں میں رنگ بھر دیے ہیں اور خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے، اور اللہ پاک جتنی آپ کو بہنیں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں اللہ پاک ان سب کی دعاؤں پر کون فرما دے۔ آپ جو ہے میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کروائیے گا، اللہ پاک اس کو لمبی زندگی اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جیسے آپ حسنین کے لیے کہتی ہیں کہ اللہ پاک اس کو نیک انسان بنائے، تو آپ میرے بیٹے کے لیے بھی کیجیے گا کہ اللہ پاک اس کو بھی نیک انسان بنائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے بیٹے کے لیے، اللہ پاک آپ کے بیٹے کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری بہن آپ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں، آپ کی پیاری بہن کی بھی خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے شادی ہو جائے، وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ یہ بات واقعی میں سچ ہے کہ تہجد جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے، بہت مزہ آتا ہے اللہ پاک سے بات کرنے میں۔ اور میری پیاری اس وقت کتنا سکون مل رہا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بات کرتے جائیں کرتے جائیں، اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات کیا کریں، اور اللہ پاک سے بڑھ کر ہمیں کوئی بھی نہیں چاہ سکتا۔ اور اللہ پاک تو میری پیاری اس ٹائم اتنی محبت سے اتنے پیار سے ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدائیں لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوا دے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو میری پیاری وہ کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ یہ سوچیں کہ سردی کا وقت ہے، چھوڑو کیا نماز پڑھنی تہجد کی، فجر کی پڑھ لیں گے، اب سردیاں آ گئی ہیں، ٹھنڈ لگ جائے گی، بخار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو میری پیاری ان سب وسوسے خیالات کو ایک طرف رکھ دو۔ جب بھی ایسے وسوسے یا خیالات آپ لوگوں کو آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگ سونے سے پہلے جو ہے 33 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سو، اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ پاک میری آنکھ جو ہے وہ تہجد کے وقت کھل جائے۔ کو بتاتی ہوں تقریباً ابھی 6 دن پہلے کی بات ہے، حسنین کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی تھی، تو میں نے بہت زیادہ تھک گئی تھی، پھر میرا اپنا بھی کام تھا، اسٹوڈنٹس وغیرہ کو بھی میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، بس میری پیاری اللہ پاک سے دعا کی، میں نے کہا اللہ پاک آپ نہیں مجھے جگانا ہے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ تو میری پیاری تقریباً جو ہے نا 12:45 کا ٹائم تھا رات کا، میں سو گئی، گہرا سو چکی تھی کہ مجھے جو ہے محسوس بھی نہیں ہوا کہ میرا تہجد کا وقت جو ہے وہ گزر ہے۔ تو میری پیاری باقاعدہ جو ہے نا میرے بیڈ کو آ کر ایسا لگا کہ کسی نے ہلایا ہے، اور جب میں نے دیکھا میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور میری پیاری اس ٹائم جو ہے نا 3:15 AM کا جو ٹائم ہو رہا تھا، تو میری پیاری پھر میں اٹھی ہوں، پھر میں نے تہجد کی نماز پڑھی، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہی مجھے بس جگایا، اور مجھے
نہیں پتا کہ وہ بیڈ آ کر کس نے ہلایا، اللہ پاک کی طرف سے جو بھی تھا میری پیاریوں، بس میں دعا کر کے سوئی تھی، مجھے بالکل پاسبل نہیں لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھار بزی دن ہو جاتا ہے، تو بالکل ویسا ہی تھا۔ تو بس میری پیاریوں یہی کہوں گی کہ سستی نہیں کرنی، ہم لوگوں نے اللہ پاک کے قریب رہنا ہے۔ اور میری پیاریوں جوانی کی عبادت اللہ پاک کو اتنی پسند آتی ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا اپنے ملائکہ کو کہتے ہیں، اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ اپنے بستر سے وفا نہیں کر رہا، یہ میرے سے وفا کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب ہمارا رزلٹ آتا ہے تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ فخر سے اپنے پورے خاندان میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میری بیٹی نے جو ہے میٹرک کر لیا، میرے بیٹے نے میٹرک کر لیا، میرے بیٹے نے اتنے اچھے مارکس لے لیے، میری بیٹی نے اتنے اچھے مارکس لے لیے، کتنے پراؤڈلی ہمارے پیرنٹس بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری پیاریوں ایسے ہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ، یہ بندی میرے عشق میں، میری محبت میں اس وقت آ کر جو ہے جانماز پر کھڑی ہے رات کے اس پہر میں، اتنی سردی میں، جبکہ پانی میری پیاریوں واقعی میں ایسا ہوتا ہے سردی لگنے لگ جاتی ہے، لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہو رہا، آہستہ آہستہ ظاہر ایسا ہوگا۔ تو یہ اسی لیے میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا دی ہے کہ میری پیاریوں آپ لوگوں نے اس پانی سے نہیں گھبرانا۔ اگر آپ اس پانی سے گھبرا جاؤ گے پیاریوں، پھر وہ جو جنت کی نہریں ہیں وہ ہمیں کیسے مل پائیں گی؟ اللہ پاک سے دیکھو امید اچھی رکھنی چاہیے نا، اللہ پاک سے ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ جس چیز کو بھی میری پیاریوں آپ لوگوں کے ذہن میں ایسی کوئی بات آ رہی ہوتی ہے نا، تو آپ لوگ فوراً جنت کا خیال اپنے ذہن میں لے کر آیا کرو۔ میری پیاریوں کون صحیح ہے کون غلط ہے، لوگ بہت زیادہ جوش کے ساتھ محبت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو میری پیاریوں پھر اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے۔ اور اگر ہم سستی دکھاتے رہے، نہیں جی پانی بہت ٹھنڈا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میری پیاریوں کوئی بات نہیں، 10 منٹ لگتے ہیں۔ اگر کوئی پرابلم ہے، جیسے کسی کو سائنس کی پرابلم ہے، یا اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، پانی کو گرم کر لیں، جیسے بھی دیکھیں وہ ایک الگ ایشو آ جاتا ہے کہ اگر کسی کو میڈیکلی پرابلم ہے۔ باقی میری پیاریوں دیکھو یہ جو پانی ہے یہ ٹھنڈا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی محبت میں اگر آپ لوگوں نے وفا کر لی تو سوچو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کتنا زیادہ ہمیں ریوارڈ دیں گے، اور اللہ پاک جو ہے ہم پر کتنا پراؤڈ فیل کریں گے۔ مجھے پتہ ہے میری پیاریوں گرم گرم کمبل ہوتا ہے، اس ٹائم اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ نے یہی سوچنا ہے کہ نہیں اللہ پاک کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ نینو کی مما نے کہا تھا کہ اس وقت جو ہے اللہ پاک ہم پر بہت پراؤڈ فیل کریں گے، اور ہم جو ہیں اٹھیں گے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے، ہمت دیں گے، بلکہ ساتھ جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھانے کی کوشش کیا کرو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پڑھنا چاہیں، جو بھی ان کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، لیکن میری پیاریوں آپ یہ سوچو نا کہ پوری دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور میری پیاری جو تہجد کی دعائیں ہیں نا وہ صحیح وقت آنے پر ضرور قبول ہوتی ہیں، اور میری پیاری کوئی بھی دعا ہو جائے کسی بھی لمحے میں قبول ہو سکتی ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، وہ میرے بندے جو مجھ سے وفا کرتے ہیں اور اپنے بستروں سے وفا نہیں کرتے، جب جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، پھر بھی اپنا منہ دھونے کے لیے ٹھنڈے پانی سے اٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ ساری دنیا جو ہے اس وقت سو رہی ہوتی ہے۔ تو میری پیاریوں کتنی خوبصورت بات ہے۔ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ جب سستی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے قابل سمجھا، ورنہ میں بھی سو سکتی تھی، میں بھی گہری نیند میں سو سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو جو میں اٹھ گئی ہوں اور تہجد کی نماز میں ادا کر سکتی ہوں، یہ وقت مجھے مل گیا۔ بات ذرا سا سوچتے ہیں نا کہ جو تہجد کا وقت ہے وہ کتنا خوبصورت وقت ہے، اور اس وقت اگر ہماری آنکھ کھل رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کال سے ہی ہماری آنکھ کھل رہی ہے نا، ورنہ ہمیں بھی اللہ پاک جو ہے گہری نیند سلا سکتے تھے، ہم بھی سو سکتے تھے، لیکن اس میں ہماری خوش قسمتی ہے۔ میری پیاریوں میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اس وقت لازمی جو ہے نا اپنے دل کی باتیں اللہ پاک سے کیا کریں، بہت سکون آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنے قریب ہو کر سن رہے ہیں اور اللہ پاک اتنی ہمت دیتے ہیں اس وقت میری پیاریوں میں۔ تو بس میری پیاریوں جو تہجد کا سفر ہے نا بہت ہی خوبصورت سفر ہے، اور یہ ہر منزل کو، ہر پریشانی کو آپ کی دور کر دیتا ہے، اللہ پاک کے آپ کو قریب کروا دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک جو ہے بار بار آپ کی آنکھ تہجد کے وقت کھول رہے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو بلا وجہ جو ہے رات کے اس پہر میں کیوں بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، تو میری پیاری آپ سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کال آ رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں۔ پیاری جیسے جیسے آپ اللہ پاک کے قریب ہوتی جائیں گی آپ کو خود بخود ایک روحانیت اپنے اندر محسوس ہوگی۔ لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں جی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں، یا اتنا یقین یا اتنا توکل کیسے آپ میں آیا ہے؟ تو میری پیاری تہجد کی نماز نے مجھے اللہ پاک کے قریب کیا ہے، اور تہجد کی نماز سے میری پیاریوں اللہ پاک نے مجھے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا کے بارے میں بھی میری پیاریوں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا اور دعا کا اللہ پاک کے ساتھ جو ہے ایک رشتہ ہے، بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ جب میں بہت زیادہ پریشان تھی، ٹوٹ چکی تھی، بار بار اس نے ایک ہی بات جو ہے نا
کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو اکیلا چھوڑ دو اور اس کی کال ہی نہ اٹھاؤ۔ ایون کہ میری پیاری میرے بڑے قریبی لوگ ہیں، انہوں نے مجھے بلاک بھی کر دیا، لیکن اس تہجد کے وقت میں ہی میری پیاری پھر میں جانماز پر بیٹھ کر روتی تھی، اور اتنا روتی تھی کہ جو جانماز کا اگلا حصہ ہوتا تھا نا وہ پورا بھیگ جاتا تھا۔ تو میری پیاریوں، آزمائشوں سے پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرماتے رہیں اور ہم عبادت کرتے رہیں اور اللہ پاک کو ہم راضی کرتے رہیں انشاءاللہ۔ بس تہجد کا جو وقت ہے اس کو سو کر ضائع نہیں کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اور میری پیاریوں، اپنی جتنے فرینڈز ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ان کو بھی موٹیویٹ کریں، اس وقت کے بارے میں بتائیں کہ وہ جو وقت ہے کتنا خوبصورت ہے۔ اور میری پیاریوں، ساتھ ساتھ تھوڑا سا فجر کی نماز کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ فجر کی نماز کے بارے میں بھی یہی کہوں گی کہ بس یہ سوچ لیجئے گا کہ اگر دنیا میں آپ فجر کی نماز کو ادا کرتے رہیں گے، اگر قبر میں ہمیں جو ہے کروٹ لینی ہوگی تو ہم کیا کریں گے، لیکن جب ہم دنیا میں تہجد گزار بندوں میں اللہ پاک کے شامل ہو جائیں گے، فرض نماز کو ادا کریں گے، تو میری پیاریوں اللہ پاک قبر میں بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں جگا دیں، اللہ پاک کہیں کہ یہ بندہ یہ بندی جو ہے دنیا میں جو ہے نماز کو پڑھتا تھا، میرے قریب رہتا تھا، جیسے ہی اذان ہوتی تھی فوراً اپنے بستر سے بیدار ہو جاتا تھا، اپنی نیند کو پریفرنس نہیں دیتا تھا۔ اللہ پاک نے ہماری قبر کو روشن کر دیا، فجر کی نماز کی توفیق عطا فرما دی۔ تو میری پیاری، سوچو وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ جب ہم جو ہیں اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں گے تو اللہ پاک جو ہے اس وقت میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ پیاریو، بس اللہ پاک کو راضی کر لو، اللہ پاک ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا کسی بھی لمحے میں قبول فرما لینی ہے، پریشان نہیں ہونا، دعا کرتے رہنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرتے رہنا ہے۔ تہجد کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی نماز جو ہے فجر کی قضا نہ ہو، بلکہ فرض نمازیں جو ہیں اگر آپ لوگ نہیں بھی پڑھتے تو میری پیاریوں پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے گولز بنائیں، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جو ہے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنے قریب کرتے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ میری پیاریوں آج کی جو ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ لوگ موٹیویٹ رہیں گے اور تہجد کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے، اللہ پاک کے قریب رہیں گے، ہمت نہیں ہاریں گے۔ اور جب میری پیاریوں اللہ پاک کی محبت مل گئی تو یہ دنیاوی محبتیں آ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ ہم صبر کرتے ہیں، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھتے ہیں، تو بس میری پیاریوں اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا، اپنی دعاؤں میں میری پیاریوں حسنین اور مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میری پیاریوں میں بھی سیکھ رہی ہوں اور زندگی کی آخری سانسوں تک جو ہے ہر انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو صرف اور صرف پرفیکٹ ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور میری پیاریوں، میں صرف آپ لوگوں کو دعا دے سکتی ہوں اور دعا سے بڑھ کر میرے خیال سے کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں تو خود آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ مجھے اور میرے بیٹے حسنین کو، میری سب پیاریوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان سب پیاریوں کے نیک نصیب کریں جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور تہجد کی نماز کو جو ہے سردیوں میں بالکل بھی نہیں چھوڑنا، فجر کی نماز کو قضا نہیں ہونے دینا۔ یہیں پہ آج کی اپنی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔